अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र, और वक्त की कसम, ज़माने की कसम। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान ज़रूर खसारे में है, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो लोग खसारे में नहीं हैं वो कौन हैं? मगर जो लोग ईमान लाए। पहली बात है ईमान लाना। वामिलुस्सालिहात, और नेक काम करते रहे। और दूसरा काम क्या है? नेक काम करना। तीसरी बात वतवासो बिल हक़, और ख़ुद भी हक़ पर रहे और दूसरों को भी हक़ बात की नसीहत करते रहे। वतवासो बिस्सब्र, खुद भी सब्र करते रहे और लोगों को भी सब्र की तलकीन करते रहे। तो ये हैं चार बातें जिसमें होंगी तो वो बंदा खसारे में नहीं है, बाकी सब खसारे में है, नुकसान में है, और अल्लाह उन सब से नाराज़ है। अब आप गौर करें ज़रा, खसारे में जो लोग हैं उनमें से हम देखते हैं कि एक तो वो हैं जो पक्के काफिर हैं, यानी जिन जिन लोगों ने इस्लाम कबूल करना ही नहीं, चाहे जितना आप जतन कर लो, जितना ज़ोर लगा लो, जितना उनको तबलीग कर लो या उनको लालच दे लो या उनके लिए कुछ भी कर लो, उन लोगों ने इस्लाम को कबूल करना ही नहीं है, क्योंकि उनके दिल कुफ्र पर ऐसे बंधे हुए हैं कि वो वापस होने का नाम तक नहीं लेते। असल में ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए होता है कि ये लोग जो अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो अल्लाह ने भेजे रसूल नबी, उन पर ये ईमान नहीं लाते थे और उनको तकलीफ़ें देते थे। आज भी यही काम है। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं, तौहीन करते हैं और अपने कुफ्र को वो सबसे अच्छा समझते हैं, इस्लाम की तरफ रग़बत नहीं करते, तो ये लोग इस्लाम में फिर नहीं आ सकते। क्योंकि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अपनी तंज़ का निशाना बनाता है, तौहीन का निशाना बनाता है, उसके ऊपर मोहर लग जाती है। तो फिर वो जो है ना, वो इस्लाम उसके अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह की पहचान होती है और उन्हीं के ज़रिए कुरान मिलता है, उन्हीं के ज़रिए कुरान की तफसीर मिलती है, उन्हीं के ज़रिए इस्लाम मुकम्मल होता है और उन्हीं की मोहब्बत के साथ बंदा दुनिया और आखिरत में कामयाब हो, कामरान होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए जो बंदा इससे हट गया तो उसके ऊपर मोहर लग जाती है, और मोहर इतनी पक्की होती है कि फिर वो कुफ्र में चला जाता है, वापस आने का नाम तक नहीं होता। गौर करें कि ये अल्लाह ताला ने कसम उठाकर फरमाया वल अस्र, और वक्त की कसम। अल्लाह ताला ने वक्त ही तो दिया है ना, जिसके गुज़रने के साथ साथ बंदे के आमाल देखे जाते हैं, उसके ईमान की कैफियत देखी जाती है। अगर उसके ईमान की कैफियत और आमाल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक होते हैं, फिर ये देखा जाता है कि वो ईमान पर कायम रहा। वतवासो बिल हक़ का मतलब है हक़ पर कायम रहा, यानी काम करते हुए, कोई भी काम करता है हक़ पर कायम रहता है, उसको मेंटेन रखता है, हक़ के ऊपर कायम रहता है, अगर मुश्किल आ जाए तो सब्र करता है। ये सारी बातें देखी जाती हैं ना।
تو پھر جا کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ کامیابی کے زینے پر چڑھے، ورنہ کفر جو ہے وہ ہمیشہ نقصان میں بندے کو ڈالتا ہے، دنیا اور آخرت کا خسارہ ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر اس کو خوشحالی مل جائے، لیکن آخرت مکمل طور پر اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ غور کریں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت دیکھیں 6 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، اگر آپ ان کو ڈرائیں، یعنی آپ تبلیغ کر کے اللہ کی طرف بلائیں، سمجھائیں، ام لم تنذرہم، لا، یا ان کو نہ ڈرائیں، ان کو آپ اسلام کی طرف نہ بلائیں، پھر بھی لا یومنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کبھی نہیں مانیں گے، کبھی اسلام نہیں قبول کریں گے، کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر پردہ ہے، کانوں پر بھی مہر لگ گئی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ کا مطلب پردہ ہے، آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بڑا عذاب رکھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ مہر لگی ہوئی ہے۔ مہر لگتی اس وقت ہے جب بندہ اس کی، جس نے ان کو تبلیغ کی، دین کی بات پہنچائی، اس کو انہوں نے تکلیف دی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مہر لگ جاتی ہے، اور یہ مہر ایسی لگتی ہے کہ پھر واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، تو بندہ اسلام کی طرف پھر آ نہیں سکتا، ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح کے کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تکلیفیں دیں، تو وہ ان کے اوپر دلوں پر مہر لگ گئی، کانوں پر بھی، اور آنکھوں پہ پردہ آ گیا، تو اسلام کی طرف جتنا بھی کہتے رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے اتنی تکلیفیں دیں مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر بھی مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب عظیم کو پکا کر دیا۔ تو یہی حالت ہوتی ہے جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں، جو کفر میں ہیں وہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، والعصر، اور وقت کی قسم، یعنی ان لوگوں کے پاس وقت تھا، ان لوگوں نے اس وقت کو ہدایت کے مطابق استعمال نہ کیا، اپنی مرضی سے چلایا، اپنی مرضی سے وقت گزارا۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملی تھی، یعنی قرآن و سنت کو قبول ہی نہ کیا، اسلام کو قبول ہی نہ کیا، اپنی مرضی سے وقت گزارا، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے، کسی نے بت بنا دیے، کسی نے اپنی من مانے بندے کو سجدے کرنے شروع کر دیے، کسی نے کوئی درختوں کو سجدے کرنے شروع کر دیے، کسی نے، ہر بندے نے اپنی پسند کا ہی اپنا معبود بنا لیا، اور اپنی پسند کا ہی خدا بنا لیا، اور اپنی خواہشات کو ہی بعض نے خدا بنا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی۔ تو یہ صورتحال ہو گئی۔ تو یہ لوگ پھر ان الانسان لفی خسر، پھر یہ خسارے میں پڑ گئے، یہ واپس آنے والے نہیں ہیں، خسارے میں ہی پڑے رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ مکمل طور پر ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے بارے میں اور کیا فرمایا۔ آپ کو سورہ غافر کی آیت نمبر 85 میں ذرا دیکھیں،
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما راعوا باسنا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ فلم یکن ینفعہم، بس ان کو کام نہ آیا، ان کو کوئی نفع نہ پہنچا، ایمانہم، ان کے ایمان نے ان کو نفع نہ پہنچایا، یعنی ایمان یہ لما راعوا باسنا، یعنی جب ان کو نظر آ گیا، مرتے وقت جب بندہ مرتا ہے نا تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عذاب کے فرشتے آئے ہیں اس کی جان نکالنے، پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میں اسلام لاتا ہوں، تو اس وقت اس کا اسلام قبول نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے بندوں کا اسلام قبول ہوتا نہیں، چاہے مرتے دم تک یہ کفر میں ہی رہتے ہیں۔ یہ سنت اللہ التی، یہ اللہ کی سنت ہے، قد خلت فی عبادہ، تو یہ جو کچھ گزر چکا ہے اس میں بھی اللہ نے دکھایا ہے کہ فرعون بھی تھا نا، جب اس کا آخری وقت آیا نا، جب پانی میں ڈوبنے لگا، اس کو پتہ چل گیا، فرشتے اس کے اوپر جو موت کے تھے بڑے غصے اور عذاب والے اور بڑی ہیبت ناک شکل و صورت کی طرح اس کے پاس آنے لگے، تو اس کو پتہ چل گیا نا کہ یہ سارا، تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب تیرے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب بندہ مر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کو عذاب کے فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، چاہے کافر بھی ہو، تو اس وقت اس کو ایمان کی طرف رغبت دل کرتا ہے، لیکن اس وقت ایمان قبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، تو یہ گھاٹے میں رہتے ہیں اس وقت یہ کافر جب ان کی جان نکلتی ہے، تو یہ کیونکہ ان کو اس وقت وہ عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں، تو پھر یہ اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایمان قبول کر لیں اور اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں اور عذاب سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس وقت ایمان قبول ہوتا ہی نہیں ہے جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں، لما راعوا باسنا، اللہ نے فرما دیا نا کہ انہوں نے جب دیکھ لیا ہمارے عذاب کو، باسنا ہمارے عذاب کو، یعنی اللہ کا عذاب ان کو نظر آتا ہے، تو پھر جو ہے نا یہ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ایمان اگر لائیں تو قبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ فرعون کی مثال میں نے آپ کو بتائی، تو یہ حالت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو ایمان ہے نا وہ قبول اس وقت ہوتا ہے جب بندہ مرنے سے پہلے ہی توبہ کر لے۔ مرتے وقت جب مر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہچکیاں آ رہی ہوں یا کچھ، تو اس وقت اس کو حالات جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو آگے معاملہ اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو عذاب جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے، اس وقت ایمان قبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی مرضی پر چل رہے ہیں، ہدایت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر چکے ہیں، اور جو ہدایت پہنچانے والے ان کے پاس ہوتے ہیں ان کو بھی ذلیل و خوار کرتے ہیں، ان کی بھی عزت نہیں کرتے، ان کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کو اسلام کی طرف رغبت کی توفیق ہوتی ہی نہیں ہے، اور وہ خسارے میں ہوتے ہیں، اور مرتے دم اگر جب وہ
मौत के फरिश्तों को अपनी तरफ देखते हैं कि वो अजाब के साथ मौजूद हैं उनके सामने और वो हैबतनाक शक्ल में हैं, दिल करता है अब तो ईमान कबूल कर लें, लेकिन उस वक्त ईमान उनका कोई नफ़ा उनको नहीं देता। इसलिए अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मुकम्मल तौर पर कुफ्र में ही होते हैं और फिर कुफ्र में ही मर जाते हैं। इसलिए अगर कोई काफिर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर कुफ्र में मौजूद हों तो अल्लाह ताला ने उनके लिए एक मौका रखा हुआ है कि अगर वो कलमा शहादत पढ़ लेते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो वो उनकी तमाम गुनाह ख़त्म हो जाते हैं और ईमान की दौलत से वो माला माल हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे वो फिर इस तरफ रजू करता है, और जिसने रजू कर लिया वो कामयाब हो गया, और जिसके दिल ने उनको इस्लाम की मुखालफत पर रखा, फिर मरते दम भी अगर वो ईमान की तरफ रजू करेंगे तो मरते वक्त उनका ईमान कबूल नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन।